نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت بھی فرمائے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع میں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعظم ذریعہ ہے. اس پر بات چل رہی ہے کہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کس طرح سے ہو، اس کے ذرائع کون کون سے ہیں کہ جس کو اختیار کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو حاصل ہو جائے. جس میں سے پہلا ذریعہ آپ کے کمالات کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اور اس کا دوسرا ذریعہ آپ کے احسانات کو سوچنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت کے حال پر اور فردن فردن ہر امتی کے حال پر بے شمار ہیں. تو ان احسانات کو سوچ کر انسان کے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کی نیت سے کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا. اور اس پر بھی تفصیل سے بات ہو چکی کہ درود پاک کے کتنے فضائل ہیں، درود پاک کی کتنی اہمیت ہے، اور درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور جب درود پاک مقبول ہے تو اس کا پڑھنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کو تو قبول فرما لیں اور پڑھنے والے کو رد فرما دیں. جب درود پاک قبول ہوگا تو اس کا پڑھنے والا بھی مقبول ہو جائے گا. اور اس کے چوتھے ذریعے پر بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کی دعا کی جائے. آج ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے دعا، روزی کے لیے دعا، کسی مشکل پریشانی کے لیے دعا، لیکن کبھی ہم یہ دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اپنے قرآن کی محبت نصیب فرما، اور اہل اللہ کی، اللہ والوں کی محبت نصیب فرما، اپنے گھر کی محبت نصیب فرما. آج یہ دعائیں ہم نہیں مانگتے. دنیا کے لیے تو ہر قسم کی دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان بچتا ہے، اعمال میں استقامت حاصل ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی زندگی بنتی اور سنورتی ہے، آج ان دعاؤں کا ہم اہتمام نہیں کرتے. ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے. کیا کبھی اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے؟ ہم نے اپنے حضرت شفیق الامت نور اللہ مرقدہ کو دیکھا کہ ایک ایسی عادت تھی، ایک ایسا حال تھا طبیعت پر کہ ہر وقت یہ دعا زبان پر ہوتی تھی، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اور یہ کیفیت تھی کہ رات کو بستر پر نیند کی حالت میں اگر کروٹ بھی بدلتے تھے، اس کروٹ بدلنے میں یہ آواز آتی تھی، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. یہ انسان کا حال ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ انسان کا یہ جو دل ہے، اس دل کی غذا محبت ہے، مگر کوئی ناپاک محبت نہیں، پاکیزہ محبت اس دل کی غذا ہے. اور پاکیزہ محبت کس کی ہے؟ پاکیزہ محبت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کے قرآن کی ہے، اللہ کے گھر کی ہے، اللہ والوں کی ہے. ہر وہ محبت جو اللہ سے محبت کا ذریعہ بن جائے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ بن جائے، وہ محبت پاکیزہ محبت ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس دل کے اندر پاکیزہ محبت ہے یا نہیں ہے، یا خالی دنیا کی خواہشات اس دل کے اندر بھری ہوئی ہیں کہ انسان کی سوچ کا مرکز، محور، اس کی گفتگو کا مرکز اور محور اگر ہے تو وہ دنیا ہے، ہر وقت دنیا کی گفتگو، دنیا کا دھندا، تو آخر کب تک؟ بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور جب اس دل کو اس کی غذا نہیں دی جاتی، اور وہ غذا کیا ہے؟ محبت ہے، تو یہ دل بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، اسی طریقے سے اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو سکون کی حالت میں آ جاتی ہے۔ تو اس دل کی جو غذا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ذکر اللہ کی محبت ہے۔ جب اسے وہ غذا دی جاتی ہے، اس دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے، تسکین کی کیفیت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اور اگر اسے اس کی غذا نہ دی جائے تو طبیعت میں بے چینی، بے قراری بڑھتی رہتی ہے، پریشانی بڑھتی رہتی ہے۔ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان چاہے کتنی عیش و عشرت کی زندگی میں ہے، کیونکہ آج ہم نے اسباب کا نام، اسباب عیش و عشرت کا نام، اسے سکون سمجھ لیا ہے، جبکہ اسباب عیش و عشرت الگ چیز ہے اور دل کا سکون یہ الگ چیز ہے۔ کہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، تو کیا ان چیزوں کے ساتھ، مادی چیزوں کے ساتھ انسان کا سکون وابستہ ہے؟ یاد رکھیے کہ مادی چیزوں کے ساتھ انسان کا سکون وابستہ نہیں ہے۔ دل کا سکون تو اللہ نے خود بیان فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے، وہ تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا اعظم ذریعہ دعا ہے، مناجات ہے، جسے حدیث میں الدعاء مخ العبادہ کہا گیا کہ یہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، باقی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ چھلکا، چھلکا تو بیکار ہوتا ہے۔ تو تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اور آج اگر دعا کو دیکھا جائے تو دعا کے معاملے میں بڑی بے توجہی ہے کہ ہم لگ لپٹ کے اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اپنی مشکلات اور پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں، بے چینی، بے قراری بڑھتی رہتی ہے، دلوں کے اندر چین اور اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک منجدھار کے اندر اس کی کشتی پھنسی ہوئی ہے۔ اس منجدھار سے وہ نکلے تو کیسے نکلے؟ اور دعا کو جو عبادات کا مغز قرار دیا گیا، کس وجہ سے قرار دیا گیا؟ کہ جتنی بھی قسم کی انسان عبادت کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج اور عمرہ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے عجز و نیاز کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، کسی کا غلام ہوں، اور میرا کوئی مالک اور خالق ہے، تو میں اس مالک اور خالق کی نیاز مندی کر رہا ہوں۔ یہ تمام عبادات کا مقصد ہے کہ اپنے عجز کو، اپنے نیاز کو اپنے مالک اور خالق کے سامنے پیش کرنا۔ تو دعا کے اندر سب سے زیادہ عجز و نیاز پایا جاتا ہے کہ جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کس حیثیت سے اٹھاتا ہے؟ اپنے کو بھکاری سمجھ کے، اللہ کو داتا اور غنی سمجھ کے، کہ کسی کے در پر میں نے جھولی پھیلا دی، میں نے کسی کے در پہ دست دراز کر دیے، ہاتھ پھیلا دیے، تو سوالی بن گیا نا۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھکاری ہو، سوالی ہو، اس کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن وہ کون سا بھکاری ہے؟ یہ بڑا مبارک بھکاری ہے کہ جس نے اپنی امیدوں کا مرکز اور محور اپنے مالک اور خالق کو بنایا ہے، امیدوں کا مرکز اور محور اللہ کی ذات کو بنایا ہے۔ تو یہ تو بہت مبارک ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ بڑا قابل قدر ہے۔ اور اگر اس کی بجائے یہ دست دراز کرتا، سوالی بنتا کسی مخلوق کے سامنے، تو یہ ذلت کا نشان بن جاتا، عزت کو کھو دیتا، گنوا دیتا۔ لیکن جو اللہ کے در پہ بھکاری بنتا ہے، جو اللہ کے در پہ سوالی بنتا ہے،
پھر اللہ اپنے بھکاری کو، اپنے سوالی کو رسوا نہیں کرتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اس ایک در کو پکڑ لیتا ہے، ایک در کو پکڑ لیتا ہے، اللہ سینکڑوں دروں سے اسے بچا دیتا ہے، پھر وہ اللہ ہی کے در کا ہو رہتا ہے۔ اور جو اس ایک در کو نہیں پکڑتا، اس ایک در کا بھکاری اور سوالی نہیں بنتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور اس در در کی ٹھوکر کھانے میں رسوائی ہے، ذلت ہے، پستی ہے۔ تو کیوں نہ ایک ہی کا ہو جائے؟ اور پھر وہ ایک ذات کون سی ہے؟ کون سی وہ ذات ہے؟ جو قادر مطلق ہے، جو قاضی الحاجات ہے، جو حل المشکلات ہے۔ تو پھر اسی ایک کا کیوں نہ ہو جائے کہ جس کی قدرت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روکنا چاہے تو کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ تو پھر ایک اس ذات کا بھکاری بن جائے، اس کا سوالی بن جائے، اور اس میں بڑی عزت ہے، اس میں بڑی عزت ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حصول محبت کی دعا کی جائے، حصول محبت کی، کہ یا اللہ اپنی محبت بھی نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ کہ اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کیا گیا؟ اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کیا گیا، اور ایسی محبت کا سوال کیا گیا وحب من یحبک، کہ جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے، ایسی محبت کا سوال کیا گیا، اور ایسے عمل کا سوال کیا گیا کہ جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں اس دعا میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اور ایسی محبت کا سوال کرو کہ جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے، ایسے عمل کا سوال کرو کہ جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ یہ محبت زینہ بام محبت ہے، یہ زینہ ترقی کا جو زینہ ہے نا، سیڑھی چڑھتے ہیں نا اوپر جانے کے لیے، تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آنن فانن اس محب کو اپنے محبوب تک پہنچا دیتی ہے۔ اس میں بڑی اس کے اندر ایک آتشی کیفیت ہے، اس کی رفتار بڑی تیز ہے، کہ جس کے دل کے اندر یہ محبت کا بیج ہوتا ہے، پھر اس کی ترقی کی رفتار کو کوئی پا نہیں سکتا، پھر کس تیزی کے ساتھ وہ ترقی کرتا ہے۔ اور آج اگر ہمیں ترقی محسوس نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے، میرے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ارے بھائی، ہماری تمام مشکلات کا حل، ہماری تمام پریشانیوں کا حل اگر کوئی ہے تو بس ایک محبت کی پڑیا ہمیں مل جائے، ایک محبت کی پڑیا مل جائے، سارے مسائل اور مشکلات کا حل ہو جائے۔ کیونکہ یہ محبت کی پڑیا ایسی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اسے کسی بات کی ناگواری کا احساس نہیں ہوتا۔ از محبت تلخ ہاں شیریں شود، کہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو تلخ کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی نقصان آ گیا، کس کی طرف سے ہے؟ تلخ بات ہے نا، لیکن کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ۔ تو جب من جانب اللہ ہے تو وہ تلخی معلوم نہیں ہوتی، محبوب کی طرف سے ہے نا، تو یقیناً کوئی خیر ہوگی۔ کبھی وہ اپنے عاشق کا امتحان بھی لیتے ہیں، جیسے چھوٹا سا بچہ پیارا لگتا ہے تو اس کو چٹکی بھر کے رلا بھی دیتے ہیں، تو کیا وہ دشمنی میں ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں، پیار میں کرتا ہے، اس کا رونا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو کسی بندے کا مانگنا فرشتوں کو اتنا پسند آتا ہے کہ اتنی لجاجت کے ساتھ یہ مانگ رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس کا مانگنا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، یا اللہ بھی اس کی دعا کو قبول نہ کرنا، اس میں کچھ تاخیر کر دینا۔ اتنا لگ لپٹ کے مانگ رہا ہے، اتنا یہ لجاجت سے مانگ رہا ہے، تو اس کا مانگنا فرشتوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑا ٹھہر جائیں۔ تو یہ مانگنا ایسا عمل ہے۔ تو اس لیے
محبت پاکیزہ ہونی چاہیے. یہ دنیا کے کمانے سے منع نہیں کیا جاتا. آدمی تجارت کرے، ملازمت کرے، کھیتی باڑی کرے، صنعت لگائے، جو کچھ بھی کرے، لیکن دنیا کمانے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن دنیا کو دل میں بسانے سے منع کیا جاتا ہے. مال و دولت، سونا چاندی، جائیداد، اولاد، بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نہ خمارو نخرو فرزند و زن. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. کہ اگر اللہ سے غافل ہو گیا تو پھر یہ دنیا دار ہے، ورنہ سونا چاندی، مال، اسباب، اولاد، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. ایک آدمی اگر محلات کے اندر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ تو دیندار ہے، وہ تو اللہ والا ہے. تو کتنے ہی دنیا کے مال و اسباب ہوں، لیکن اس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو تو پھر ایسا شخص دنیا دار نہیں ہو سکتا. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشائخ نقش بند میں سے ہوئے. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کی تلاش میں، کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے، تو چلتے چلتے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے دیکھا تو بڑا ٹھاٹ باٹ ہے، عالی شان جگہ، عالی شان قالین بچھے ہوئے، پردے لگے ہوئے، خدمتگار خدمت کرنے والے موجود. اب ان کے ذہن کے اندر نقشہ یہ تھا کہ کوئی اللہ والا کسی جھونپڑی کے اندر ہوگا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، بوسیدہ سا لباس ہوگا، ٹوٹے پھوٹے برتن ہوں گے، اس طرح کا کوئی بزرگی کا نقشہ ذہن میں تھا. تو جب وہاں پر پہنچے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں. تو وہاں سے واپس ہو گئے اور ایک مصرع کہا، کیا کہا؟ کہا کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، نہ مردست آں کے دنیا دوست دارت، نہ مردست آں کے دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا کو دوست رکھے. بس واپس ہو گئے. جا کے قریبی کسی مسجد میں ٹھہر گئے، سوئے، آنکھ لگی، خواب دیکھا میدان حشر قائم ہے، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے. کہتے میری بھی پیشی ہو گئی. اب جب میری اعمال کا وزن ہوا تو ایک نیکی اس میں سے کم پڑ گئی. کہا کہ جاؤ نیکی ایک لے آؤ، تمہارا کام بن جائے. اب پریشان ہے کہ نیکی کہاں سے ملے، نیکی کون دے. وہاں کا تو نقشہ یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ بھاگا بھاگا پھرے گا ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، دوست کے پاس، سب انکار کر دیں گے. کوئی ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. یہ نقشہ ہوگا. اس لیے آج اگر کسی نیکی کا موقع ملتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، معمولی سی نیکی، اسے کر گزرنا چاہیے، کل وہ کام آ جائے گی. ورنہ قیامت کے میدان میں مارا مارا پھرے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اب یہ پریشان حال کھڑے ہیں کہ کوئی ایک نیکی مجھے دے دے، مگر وہاں تو ماں بھی کہے گی میں نے تجھے جنا نہیں، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں کہ ایک سواری سامنے سے چلی آ رہی ہے، خدام ساتھ ہیں، کوئی بڑے خوبصورت اللہ والے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے خادم سے کہا کہ پوچھو یہ پریشان کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے. تو پوچھا، کہا جی مجھے تو ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی مل جائے تو میرا کام بن جائے. انہوں نے کہا اچھا جو ہمارا یہاں پہ جمع ہے اس میں سے ایک نیکی اس کو دے دو. بس ایک نیکی ملی، ان کا تو کام بن گیا. تو دوڑ کر پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ یہ ہے کون، یہ ہستی کون ہے. کہا یہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہے. بس تو دل پہ چوٹ لگی کہ میں تو اعتراض کر کے چلا آیا، نہ مردست آں کے دنیا دوست دارت، میں تو اعتراض کر کے چلا آیا
یہ کیسے اللہ والے ہیں، اتنا ساز و سامان ان کے پاس ہے تو یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اب دل پہ چوٹ لگی، اب وہاں سے واپس ہوئے، پہنچ گئے، کہا کہ حضرت قبول فرما لیں، لیکن وہاں بھی منکشف ہو چکا تھا۔ کہا کہ وہ جو مصرع کہا تھا وہ ذرا دوبارہ کہو۔ سمجھ گئے کہ شیخ کو پتہ چل گیا۔ کہا کہ حضرت میری غلطی تھی، معاف فرما دیں۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنی مرضی سے کہا تھا، اب ہم کہتے ہیں ہمارے حکم سے کہو۔ تو کہا کہ حضرت میں نے یوں کہا تھا، نہ مردست آں کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا، لیکن ابھی یہ ناقص ہے، اس کے ساتھ ایک جملہ اور ملا لو، ایک مصرع اور ملا لو۔ اگر دارت برائے دوست دارت، کہ اگر اس دنیا کو دوست رکھے اس دوست کے لیے، تو پھر یہ دنیا مذموم نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے۔ تو دنیا وہ مذموم ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو۔ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کی دنیا کیا اسے اللہ سے غافل کر رہی ہے؟ اگر اللہ سے غافل کر رہی ہے تو لمحہ فکریہ ہے، پھر اسے بیدار ہونا چاہیے کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ دل میں کوئی حسد تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، کسی سے نفرت تو نہیں ہے، کسی سے عداوت تو نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے درگزر ہے یا نہیں ہے، یا دل کے اندر کوئی روگ لگ جاتا ہے، دل کے اندر کوئی حسد بغض پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی مال کی حرص و ہوس تو نہیں ہے کہ ہر وقت مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اور اس طرح سے پیچھے کہ اللہ کے احکامات میں خلل آنے لگے، اس کے حکموں کو پامال کرنے لگے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر دنیا کی محبت غالب ہے۔ یہ دل تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے اسے فارغ رکھنا چاہیے، اسے خالی رکھنا چاہیے۔ تو دنیا ہاتھ میں ہے تو مددگار ہے، لیکن دنیا اگر دل میں آ جائے تو پھر انسان کے ایمان کی کشتی کو ڈبو دیتی ہے، اس پہ سوراخ کر دیتی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ محبت اس سارے مسائل کا حل ہے، محبت، کہ وہ محبت کی ایک پڑیا مل جائے، تمام مشکلات اور پریشانیاں حل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی محبت کا کچھ ذرہ ہم جیسوں کو بھی عطا فرما دے۔ بس پھر اس کی لذت، اس کی حلاوت ایسی ہے، پھر اس کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اپنے گھر کی محبت، اپنے قرآن کی محبت، اور ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے، اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت سے، معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ ناجائز محبتوں سے، ناجائز تعلقات سے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یا اللہ حرص و ہوس سے ہمارے دلوں کو خالی فرما۔ اپنی محبت سے، اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما، اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما۔
یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اپنے نبی کا سچا عاشق بنا، سچا محب بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے یا اللہ اس کورونا کی بڑھتی ہوئی وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، ہر ابتلا سے، آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ آفات و بلیات یا اللہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم اپنے عجز کو، اپنی کمزوری کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، ہر جانب سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ابتلا اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، وباؤں سے نجات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، مخلوق کے آگے سوال کی رسوائی سے بچا، ذلت سے بچا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن استحکام عطا فرما، امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، اس گرانی کے، مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے گزر بسر کو آسان فرما۔ اے اللہ خلق خدا پریشان ہے، اے اللہ تو سب کی دستگیری فرما، اپنی مدد کو نازل فرما، اپنی مدد کو شامل حال فرما، سب کی کفالت بھی فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ اس ملک کو نیک صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ یہ نااہل جو مسلط ہیں، اے اللہ ان سے اس ملک کو پاک فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ایسے مخلصین کی حکومت قائم فرما۔ یا اللہ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا۔ یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا،
ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔